دعا مانگنے کا ایک ایسا طریقہ کہ آپ کی فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا. اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے لیکن دو کام کرنے والوں کی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے. وہ کون سے دو گناہ ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ ہماری دعا بیچ میں ہلک جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے، لیکن دعا مقبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی. اور پھر ہم بہت زیادہ وظائف بھی کرتے ہیں، جس نے جو وظیفہ بتا دیا ہر اس وظیفے پہ عمل کر کے ہم دعا مانگتے ہیں لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی. تو ہمیں چاہیے کہ نبی نے جو بتایا ہے کہ دعا کیوں قبول نہیں ہوتی، اس کام کو چھوڑ دیں، انشاءاللہ فوراً آپ کی دعا قبول ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو گناہ کرنے والوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، چاہے کتنی بھی دعائیں کر لیں. پہلا وہ بندہ جو اللہ کی ذات میں شریک کرتا ہوگا، شرک کرنے والے کی دعا کو اللہ قبول نہیں فرماتا ہے. دوسرا، کسی بندے کے رشتہ دار اس سے ناراض رہتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا. یہ ہم نہیں کہہ رہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیونکہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کی ذات میں، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے احسان دیکھو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، سب سے پہلے جو ماں باپ کے بعد جو حق ہے وہ پھر والدین کے بعد جو حق ہے وہ رشتہ داروں کا ہے کہ اپنے عزیز و اقربا کا خاص خیال رکھو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا قبول فرماتا ہے، لیکن تین کنڈیشن ہے دعا قبول ہونے کی. تین کنڈیشن. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد قبول کرتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ آخرت میں قبول فرمائے گا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخرت میں قبول ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہم دنیا میں مانگ رہے ہیں ہمیں کار، بنگلہ، گاڑی اور عزت اور دولت مل جائے، اور مل رہا ہے ہمیں آخرت میں، تو ہم آخرت میں کیا کرنا ہے؟ دیکھو، یہ ہمیں دنیا میں لگ رہا ہے نا. قیامت کے دن جو سورج ہوگا 1.25 نیزے پر ہوگا. اس وقت سورج 9,30,00,000 میل کی بلندی پر ہے. قیامت کے دن 1.25 نیزے پر ہوگا. آقا علیہ السلام نے فرمایا انسان کے سر ایسے کھولیں گے جیسے چولہے پہ ہانڈی کھولتی ہے. ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں پھنسا ہوگا. سب سر اٹھائے ٹکٹکی باندھے اللہ کی طرف دوڑ پڑیں گے. اللہ فرمائے گا پہلی بار بھی تو میں نے تم کو پیدا کیا تھا، دوبارہ اٹھنے کو سچ کیوں نہیں سمجھتے تھے؟ دیکھو دوبارہ اٹھ کے میرے پاس آئے کہ نہیں آئے. پھر اللہ تعالیٰ سب سے سوال کرے گا، بتاؤ زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچہ کیا، اپنے علم پر کیا عمل کیا. تو وہ جو ہولناکیوں والا دن ہوگا، اس قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرمائے گا. اور اس کی جب اس دن دعا قبول ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنے اجر و انعام عطا فرمائے گا کہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اس کی تمام خطاؤں کو درگزر فرمائے گا. اور اس بدلے میں کہ چونکہ اس کی دعا دنیا میں اللہ نے قبول نہیں فرمائی تھی، تو اب اس کو آخرت میں قیامت کے دن اس کو اس سے حصہ مل رہا ہے. اب آپ یہ سوچ کے دیکھو کہ وہ لوگ جن کی دنیا میں دعا قبول ہو گئی ہوگی، وہ یہ کہیں گے کہ اے کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، تاکہ یہ اجر و انعام جو اس بندے کو مل رہے ہیں دعا قبول نہ ہونے کی وجہ سے، یہ اجر و انعام مجھے بھی مل پاتے. تو اب وہ کون سی دعائیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے؟ دیکھو، جس میں بندے کا فائدہ ہے. مثلا اگر کوئی نیک بندہ دعا کر رہا ہے اور وہ شرک بھی نہیں کرتا ہے، اس کے والدین اور اس کے گھر والے رشتہ دار بھی اس سے ناخوش نہیں رہتے ہیں بلکہ راضی رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، تو ایسا کوئی بندہ دعا کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فوراً دے گا. لیکن اگر اس کو فوراً نہیں دیا جا رہا ہے تو آپ پھر یہ سمجھ لیں کہ جب کوئی گناہگار بندہ، خطا کار، بدکار، ایک جمعہ کی نماز پڑھنے والا اللہ کے سامنے آ کے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس بندے کو دے دو، جو مانگ رہا ہے فوراً دو، اور اس کو میرے در سے بھگا دو. فرشتے کہتے ہیں مولا یہ ایک ہفتے میں ایک بار آیا ہے اور کچھ صرف تجھ سے دعا کرنے کے لیے آیا ہے، یہ تیرے سامنے سر بسجود ہونے کے لیے نہیں بلکہ اسے جو چاہیے ہے وہ لینے کے لیے آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا در سخی کا در ہے، یہاں جو آتا ہے خالی نہیں جاتا ہے، بہرحال اسے دے دو اور واپس کر دو، کیونکہ مجھے معلوم ہے دوبارہ نہیں آئے گا. لیکن جب کوئی نمازی، پرہیزگار، نیک انسان اللہ کے در پہ آتا ہے، صبح بھی دعا میں مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، شام میں بھی مانگ رہا ہے، رات میں بھی مانگ رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں رک جاؤ. فرشتے کہنے لگتے ہیں کہ مولا کب سے رو رہا ہے، مولا رو رو کے تھک چکا ہے، اس کو یہ چیز عطا فرما دے، جو مانگ رہا ہے اس کو دے دے. اللہ فرماتا ہے نہیں، اے میرے فرشتوں سنو، اس میرے بندے کا میرے پاس آنا مجھے اچھا لگتا ہے، اس کا میرے سامنے رونا مجھے اچھا لگتا ہے، اس کا گڑ گڑانا مجھے اچھا لگتا ہے. جب یہ دعائیں مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے، تو مجھے اس کا رونا اور گڑ گڑانا، دعا کرنا بہت اچھا لگتا ہے. یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی آپ کا رشتہ داروں میں سے کوئی بچہ ساتھ میں آیا
आपके रिश्तेदार के साथ कोई बच्चा आया और उसने मांगे 10 रुपए, तो आपने फ़ौरन जेब से निकाल के 10 रुपए पकड़ा दिया कि बेटा रो मत, ये पकड़ो 10 रुपए। ऐसा होता है कि नहीं? और लेकिन अपना बच्चा जब मांग रहा है तो आप उसे दे रहे हैं और फिर आप ले रहे हैं कि लो लो बेटा, फिर जैसे उसने हाथ बढ़ाया फिर आपने पीछे कर लिया। वो चीज़ खा रहा है, बार बार आप हाथ बढ़ा रहे हो और या उसे दे रहे हो, जैसे वो अपना हाथ बढ़ा रहा है आप पीछे कर लेते हो। देते आप अपने बच्चे को भी हो, लेकिन आप थोड़ा परेशान करके देते हो, रोने के बाद देते हो थोड़ा, क्योंकि उसका रोना अच्छा लग रहा होता है। उसकी जो ललक होती है ना, वो वालिदैन को अच्छी लग रही होती है। बच्चे की ललक कि हमें नहीं चाहिए, हमें दो, तो वो माँ बाप थोड़ा उसे रुलाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि रुला रहे, क्योंकि उसका रोना भी माँ बाप को अच्छा लग रहा है कि देखो कितना परेशान हो रहा है इस चीज़ के लिए। तो ये मोहब्बत में, अदावत वाली बात नहीं, मोहब्बत में माँ बाप को कभी कभी बच्चे रोते हैं तो रोना अच्छा लग रहा होता है, लेकिन ज़्यादा तो माँ बाप नहीं बर्दाश्त करते हैं रोना। लेकिन जब देखते हैं कि अब ज़्यादा ही परेशान हो गया तो फिर उसको दे देते हैं। तो इसी तरह से अल्लाह के सामने जब कोई गुनाहगार बंदा होता है तो अल्लाह उसे फ़ौरन देकर अपने दर से भगा देता है। लेकिन जब कोई नेक बंदा सुबह दोपहर शाम रातों दिन एक दुआ को मांगता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि फरिश्तों, इसका रोना मुझे अच्छा लग रहा है, इसका दुआएं करना मुझे अच्छा लग रहा है। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम मायूस होकर कभी ना बैठें। अल्लाह तबारक व तआला के साथ मायूसी का लफ्ज़ कुफ्र है। अल्लाह के साथ कि अल्लाह नहीं देगा, मुझे पता है वो अब मुझे नहीं मिलेगा, अल्लाह मुझे नहीं दे सकता, ये सारी चीज़ें अल्लाह से मायूसी जो है वो कुफ्र है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम अल्लाह ताला से दुआ करते रहें, मायूस ना हों, और अल्लाह तबारक व तआला से ज़र्रा बराबर ये ख्याल ज़हन में ना आए कि अल्लाह हमारी दुआ को नहीं सुनेगा, अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएगा। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आपकी दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन हो सकता है आप पता नहीं कौन कौन सी मुसीबतों से बच गए हों, जो आपकी वो दुआएँ जो बज़ाहिर कबूल नहीं हुई, जिनको आप सोच रहे हो ये दुआ हमारी अल्लाह ने कबूल नहीं की, लेकिन हो सकता है अल्लाह ताला उसके बदले में आपको कितने ज़्यादा आफात और मुसीबत से बचा चुका हो। ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात ही बेहतर जानती है, अल्लाह ही जानता है।